السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ حصہ اول اور حصہ دوم یعنی کہ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ اب یہ ویڈیو تیسرا حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر کے بیوی کی چالاکی اور آپ علیہ السلام کی پاک دامنی، اسی کے ساتھ ہم پیش کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی ناکام کوشش۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس نے اس یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازہ کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالی اور دروازہ کے پاس ہی عورت کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا تو عورت فوراً کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے پس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی چالاکی اور آپ علیہ السلام کی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی
کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں فرمایا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے ہی مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے قرینہ سے گواہی دی کہ اگر اس یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر اس یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ جب اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، اب اس بات کو درگزر کر دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو ہی گنہگار ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کا آخری حصہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔